بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 288 ہے، 288، اور آج کا عنوان ہے بنی اسرائیل میں ملکی نظم و نسق انبیاء ہی چلایا کرتے تھے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح ہوگی۔ عن فراط قال سمعت ابا حازم قال قاعدت ابا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلف نبي وانه لا نبي بعدي انه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم، رواہ احمد۔ فرات ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف 5 سال تک حاصل ہوا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں ملکی نظم و نسق انبیاء کرام علیہم السلام ہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایک نبی رخصت ہوتی تو دوسرے نبی ان کے جانشین بن جاتے، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اس امت میں انبیاء نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور خوب ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجہ بدرجہ ہر ایک کی بیعت پوری کرو اور انہیں ان کا وہ حق دو جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ ان سے ان کی رعایا کے متعلق خود ہی پوچھ گچھ کر لے گا۔ یہ روایت امت محمدیہ میں خلافت کے نظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمایانہ اصول کو واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ملکی انتظام و حکومت انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی۔ ہم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر جو ہے رعایا کو لے کر ان کے ساتھ ظلم کے خاتمے کی کوشش کی، فرعون سے پنگا لیا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ رخصت کرتے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر چلتے رہے، کتنے مراحل گزرے اور کتنی موڑ آئے زندگی میں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا بنی اسرائیل کے ملکی انتظام اور حکومت انبیاء کرام چلا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب نظام یہ تھا کہ جب ایک نبی وفات پا جاتے تو دوسرا نبی ان کا جانشین بنتا تھا، یہ سلسلہ رہا تمام انبیاء سے۔ لیکن امت محمدیہ میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اس امت میں انبیاء کا سلسلہ نہیں ہوگا، خلفاء ہوں گے، اور یہ خلفاء اچھے ہوں گے، اہل ہوں گے، صلاحیت والے، قابلیت والے، ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، عدل و انصاف کرنے والے، نظام کو قائم کرنے والے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی طلب کی کہ پیغمبر ہمیں ان کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ خلفاء کی بیعت درجہ بدرجہ پوری کی جائے، اور انہیں وہ حقوق دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دیے، کیونکہ اللہ خود ان سے ان کی رعایا کے حقوق کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ خلفاء کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، ان کا وہ کام کریں گے، اللہ ان سے پوچھ لے گا تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم وہ پورا کرو کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔